सब्सक्राइब कीजिए। और आज उसी यकीन से लोग महरूम हो रहे हैं, इसीलिए नमाजें वो बरकतें नहीं दिखा पा रही है जो नमाज की बरकतें हैं, रोज़ों से वो बरकतें नहीं मिल रही है जो रोज़ों की बरकतें हैं, हज की बरकतें वो नहीं मिल रही है जो हज की बरकतें हैं। डॉक्टर इकबाल इसी को तो कहते हैं, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ाम रूह बिलाली न रही। ये कैफियत लोगों की हो गई है, तो यकीन अपना पुख्ता करो। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। उसके बाद ईमान लाने के बाद भी मामला ख़त्म नहीं किया गया, फिर कहा गया वो आमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किया। कुरान में जहां जहां ईमान का तस्करा है, अक्सर ईमान के साथ अमल का जिक्र भी है। हमारा हाल ये है, ईमान ले आए तो कहते हैं अब छुट्टी हो गई, हमें जन्नत में जाने से रोक कौन सकता है। इसलिए नेक अमल की तरफ अब हमारी तवज्जो न रही। हालत ये थी, सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह अकबर, नेक अमाल के हवाले से बड़े हरीस थे। उनकी नेकियों का आलम ये था कि उनसे नेकी में कोई आगे बढ़ नहीं पाता था। वो एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने के लिए बड़ी तगो-दौ करते थे, बड़ी कोशिशें करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर किसी के बारे में सुन लिया कि ये रात को इतनी रकतें पढ़ता है, तो उससे बढ़ करके रकतें पढ़ने की कोशिश करते थे। हालांकि वो लोग थे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सोहबत में रहने वाले थे, लेकिन अल्लाह अकबर, चेहरे मुस्तफ़ा देखने के बाद उनके वजूद पर जहन्नम की आग हराम थी, लेकिन फिर भी वो नेक आमाल करने में बड़े हरीस थे। छोटी से छोटी नेकी भी करते थे, बड़े से बड़े नेकियां भी करते थे। उनका हाल ये था, वो कभी नेकी में पीछे रहने वाले नहीं थे। अल्लाह अकबर, यहाँ पर मुझे सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला का कौल याद आता है, मुसलमानों की हालत ज़ार आप एक तरफ देखें, ना अमल का जज्बा, न गुनाहों से बचने का जज्बा, न नेकियों का जज्बा, न इबादत का ज़ौक़ व शौक़, बल्कि अल्लाह अकबर, दुनिया की दूसरी कौमों को देख करके हमने जराइम पर जराइम करना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर, हालात ये हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा है, मोहब्बत रसूल का दावा है, लेकिन टोपी इसलिए नहीं पहनते, अगर टोपी पहनूंगा तो मेरी मांग बिगड़ जाएगी। हाल ये है, रुमाल भी इतनी नज़ाकत से बांधते हैं कि बालों की मांग नहीं बिगड़ना चाहिए। नादानो, जो कौम अपनी मांग का इतना ख्याल करे कि रसूलुल्लाह के दिल का उतना ख्याल न करे, वो कौम आखिर कर क्या सकती है। दुनिया अच्छी तरह जानती है तुम्हारा ताल्लुक बिल रसूल कितना है, दुनिया को पता है तुम नबी को कितना चाहते हो। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ मेरे जुमले तल्ख हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी कौम का जवान अपने बालों की मांग से भी ज्यादा नबी को चाह न सका। अल्लाह अकबर, आप कितना संभाल कर रुमाल बांधते हैं, सर पे टोपी कितनी संभाल कर रखते हैं, मांग बिगड़ना ना चाहिए। आशिक मुस्तफ़ा तो वो थे जिन्होंने नबी के लिए कलेजे चबवा दिए। आशिक मुस्तफ़ा तो वो थे जिन्होंने नबी के लिए अपना घर लुटा दिया। आशिक मुस्तफ़ा तो वो थे जिन्होंने अपने बाप पर नबी की खातिर तलवारें उठा दी। आशिक मुस्तफ़ा तो वो थे जो अंगारों पर लेट गए मुस्तफ़ा के लिए। आशिक मुस्तफ़ा तो वो थे जिन्होंने तन मन धन सब कुछ तजने के बाद कहा, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हम कैसे आशिक रसूल है। हमें न इबादत की फुर्सत, न नमाज का ज़ौक़, न गुनाहों से बचने के हवाले से शौक। अल्लाह अकबर, वो कौन सा जुर्म है जो हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं, वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों में मौजूद नहीं। हर आदमी अपनी रातों को जानता है। दुनिया के 95% मुसलमानों की रातें गुनाहों से रंगीन हो चुकी है। हाल ये है, कोई घर में गुनाह कर रहा है, कोई लॉज में गुनाह कर रहा है, कोई सफर में गुनाह कर रहा है। सैयदना अबू हुरैरा से लोगों ने पूछा था, जिन्होंने अक्सर सहाबा को, सहाबे किबार को नहीं देखा था। एक मर्तबा जब मुल्क के शाम सैयदना अबू हुरैरा गए तो शामी ताबईन ने पूछा था, अबू हुरैरा ये बताओ रसूलुल्लाह के सहाबा कैसे थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, अगर तुम मेरे नबी के सहाबा को देख लेते तो तुम उनको देखकर समझते कि ये लोग पागल हैं।
انہیں تم پاگل اور دیوانہ سمجھتے، وہ عمل کے معاملے میں اتنے حریص تھے، خوف خدا سے لرزنے والے، کثرت سجدہ کرنے والے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اگر تم رسول اللہ کے اکثر صحابہ کو دیکھ لیتے، انہیں پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، اور اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ کن کو کہا؟ تابعین کو کہا۔ کن کو؟ امام بخاری سے پہلے کے لوگوں کو کہا، امام مسلم سے پہلے کے لوگوں کو کہا کہ صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں شاید انسان بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لو۔ جس قوم کو شب برات اور شب قدر میں نیند آتی ہو، اس قوم کی رات کا اکثر حصہ نکڑ پر گزرتا ہے۔ اب تو موبائل کیا آ گیا ہے کہ جس کو دیکھو وہ لمبی لمبی باتوں میں مصروف ہے، جس کو دیکھو وہ گیم میں ہے۔ دنیا کے نزدیک وہ لوگ بڑے نیک ہیں جو بیچارے گیم کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گندی تصویر تو نہیں دیکھتے، وہ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر تو نہیں دیکھتے۔ گیم کھیلنے والا سب کے سامنے کھیلتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رکھو گیم بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ عطا کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پھر نہیں ملے گی۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن پھر تمہیں اللہ یہ زندگی عطا نہیں کرے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر ایک انسان موت کے بعد اللہ سے کہے گا مولا تو مجھے 2 رکعت نماز دنیا میں پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت دے دے، تو میرا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وقت دیا تھا سو تو نے اس وقت عبادت نہیں کی، اب دنیا سے آنے کے بعد پھر ہمارا قانون ہے کہ دوبارہ کوئی دنیا میں جا نہیں سکتا۔ اے میرے قوم کے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، تم گیم لے کر کے بیٹھے ہو، دنیا تمہیں مجرم مانے نہ مانے، تم بہت بڑے مجرم ہو۔ جو گندی تصویریں دیکھتے ہیں، جو موبائل پر لمبی لمبی گفتگو لڑکیوں سے کرتے ہیں، وہ تو بڑے مجرم ہے ہی، لیکن گیم کھیلنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ ایک بزرگ اپنے دوست کے مزار پر گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو ان کا دوست جو قبر میں تھا وہ کہتا ہے یار جب تک کہ عمل کرنے کے لیے زندگی تھی اس وقت تو عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی، اب عمل کی اہمیت پتا چلی ہے تو اب عمل کر نہیں سکتے۔ تو جو شخص زندہ تھا وہ اللہ والے نے پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ جبریل کی پرواز کتنی طویل ہے آپ کو بتاؤں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک گھنٹہ گیم کھیلنے میں گزار دینے والوں، پوری رات بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے والوں، صحابہ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا تھا، اسی لیے اگر انہیں پیرا بھی دینا پڑتا، اگر کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھتے تھے، جب موقع ملا فوراً نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو مولا کائنات کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ یہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اللہ تو نماز پڑھنے والوں کو اجر کتنا دے گا، عبادت کرنے والوں کو ثواب کتنا دے گا؟ تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا جبریل تو جنت میں 70 سال تک کے اڑتا رہے گا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ 2 رکعت پڑھنے والوں کو اتنی بڑی جنت عطا کروں گا۔ اور جبریل کی پرواز کیا ہے؟ جبریل کی پرواز کیا ہے؟
ہے. میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار کیا ہے؟ عرض کیا آقا میری رفتار کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ میں 4 مرتبہ زمین پر آیا ہوں، لیکن کتنی جلدی آیا ہوں آپ اندازہ کریں. جس وقت پہلی مرتبہ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ادھر نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، آگ کے علاوے میں پھینکا، ابراہیم بھی زمین پر، علاوہ بھی زمین پر، میں سدرہ پر تھا. میرے اللہ نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں جائے تو پہنچ جا اور اپنے پروں پر میرے خلیل کو لے لے. عرض کرتے آقا ابھی خلیل جو ہے وہ آگ میں پہنچے نہیں تھے کہ میں سدرہ سے خلیل سے پہلے زمین پر آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے پروں پر لے لیا تھا. دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم نے چھری رکھی، چلانا چاہتے تھے، چھری رکھ دی گئی، چلانا چاہتے تھے، رکھ کر چلانے میں دیر کتنی ہوتی ہے؟ حضرت جبریل کہتے آقا میری رفتار کتنی ہے؟ آپ اندازہ فرمائے کہ ادھر چھری رکھ دی گئی، چلنے والی ہے، میں سدرہ پر ہوں. اللہ نے کہا جنت جا، دمبا لا، اور اس سے پہلے کہ اسماعیل کی گردن پر چھری چلے دمبا لے جا کر پیش کر دے. عرض کرتے آقا میں سدرہ سے چلا، جنت گیا، دمبا لایا، اور اس سے پہلے میں پہنچ گیا کہ ابھی ابراہیم نے چھری بھی نہ چلائی تھی. یہ میری رفتار ہے. جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے آگ میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں چھوڑ دیا. میرے اللہ نے کہا جبریل جا، اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں میں پہنچے اپنے پروں پر سنبھال لے. کنویں کی منڈیر سے تہ میں نہ پہنچ سکے تھے یوسف کہ میں وہاں پہنچ کر کے ان کو اپنے پر میں لے لیتا ہوں. اور آقا چوتھی مرتبہ جب آپ کے دندان احد میں شہید ہوئے تو آپ کا خون آپ کے رخسار سے نکلا اور زمین پر گرنے والا تھا. رخسار سے نکل کر خون کے زمین پر گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں آقا میں سدرہ پر تھا، میرے اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ حبیب کا خون زمین پر گرے تو پہنچ کر کے اسے اپنے پروں پر سنبھال لے. آقا آپ کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میں نے آپ زمین پر قدم رکھے اور آپ کے خون کو سنبھال لیا. یہ جبریل کی پرواز کا علم ہے. اب سنو میرے اللہ کا وعدہ ہے جس کی 2 رکعت قبول ہوگی اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی جس جنت کے اندر 70 سال تک کے جبریل پرواز کرتا رہے. جب 2 رکعت کی یہ شان ہے تو ساری زندگی کی عبادت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو. خدا نے وقت دیا ہے، خدا نے ٹائم دیا ہے، اس کو برباد مت کرو، نیک اعمال کرو. اس لیے کہ جس وقت جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے کام نہیں چلے گا، ہاتھ پہ ہاتھ ملنے سے کام نہیں چلے گا. دنیا کے اندر مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر ان کی طرح درندے بن جانے والوں، ان کی طرح گناہوں میں ڈوب جانے والوں، نیکیوں سے دامن تہی کرنے والوں، ہوش کے ناخن لو. اللہ نے زمین پر آپ کو ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں، گندی تصویروں کے لیے نہیں، لڑکیوں سے گفتگو کے لیے نہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.